محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، الدرس التاسع والعشرون ہم نے شروع کی تھی، جس کے پچھلے دو اسباق میں ہم نے فعل مضارع معلوم کے صیغوں میں سے واحد متکلم کا استعمال سیکھ لیا۔ واحد متکلم کا صیغہ جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، اس کا ہم نے بطور مؤنث استعمال سیکھ لیا۔ افتح، آخذ، اکتب، اغلق، اقرأ، یہ صیغے جو کہ واحد متکلم کے صیغے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں، ان کا استعمال ہم نے بطور مؤنث سیکھ لیا۔ اور ساتھ ہی ہم نے امر حاضر معلوم کے صیغوں میں سے فعل امر حاضر معلوم کے صیغوں میں سے واحد مؤنث امر حاضر معلوم کے صیغے کا استعمال سیکھ لیا۔ افتحی، اقرئی، خذی، اغلقی، یہ صیغے جو ہے یہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کے صیغے ہیں، ان کا استعمال ہم نے سیکھ لیا۔ اور اسی طرح جملہ امریہ انشائیہ کی مکمل ترکیب بھی ہم نے سیکھ لی۔ اسی طرح جملہ فعلیہ قولیہ کی ترکیب بھی سیکھ لی۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ فعل مضارع معلوم کے صیغوں میں سے واحد مؤنث غائب کے صیغے کا استعمال سیکھیں گے۔ تفتح، تقرأ، اسی طرح تأخذ، تکتب، تدعو، تقول، یہ سب صیغے جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کے لیے آتے ہیں، ان کا استعمال انشاءاللہ آج کے درس میں سیکھیں گے۔ اور ساتھ ہی جملہ فعلیہ قولیہ کی ترکیب بھی سیکھیں گے۔ تو آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ زینب تقول، زینب کہتی ہے۔ یہ پورا جملہ جو ہے زینب سے لے کر یہاں صندوق البرید تک، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ زینب جو ہے یہ مبتدا ہے اور تقول سے لے کر آخر تک یہ اس کے لیے خبر ہے، مبتدا زینب کے لیے خبر ہے۔ زینب تقول، زینب کہتی ہے، یہ زینب جو ہے یہ مبتدا ہے اور تقول یہ قول ہے، یعنی یہ فعل با فاعل ہے جو کہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے اندر ہی یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ مبتدا زینب کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ تو زینب تقول، زینب کہتی ہے۔ فاطمہ تفتح الظرف، فاطمہ لفافہ کھولتی ہے۔ یہاں پر یہ فاطمہ یہ مبتدا ہے اور تفتح الظرف یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا ہے۔ تفتح الظرف، وہ لفافہ کھولتی ہے۔ وتقرأ الرسالۃ، اور خط پڑھتی ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تقرأ الرسالۃ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ اول ہے۔ وتقرأ الرسالۃ، اور وہ خط پڑھتی ہے۔ ثم تأخذ القلم والورق، پھر قلم اور کاغذ لیتی ہے۔ ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے اور تأخذ القلم والورق یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثانی ہے۔ ثم تأخذ القلم والورق، پھر وہ قلم اور کاغذ لیتی ہے۔ وتکتب الرسالۃ الی اخیہا، وتکتب الرسالۃ اور خط لکھتی ہے، الی اخیہا اپنے بھائی کو، اور اپنے بھائی کو خط لکھتی ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تکتب الرسالۃ الی اخیہا
یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثالث ہے۔ تکتبو جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہی یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ مبتدا فاطمتو کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ اور الرسالۃ یہ تکتب فعل کے لیے مفعول بھی ہے، اور الی اخیہا یہ جار مجرور ہے۔ الی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور اخیہا یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے۔ اخی مضاف ہے، اور ہا ضمیر جو کہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور مبتدا فاطمتو کی طرف لوٹ بھی رہی اور اس کے مطابق بھی ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اخی اور مضاف الیہ ہا ضمیر غائب مل کر مرکب اضافی ہو کر الی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے تکتب فعل کے ساتھ۔ تکتب فعل اپنے فاعل ہیا اور مفعول بھی الرسالۃ اور متعلق الی اخیہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثالث۔ وتکتب الرسالۃ الی اخیہا، اور وہ اپنے بھائی کو خط لکھتی ہے۔ ثم تدع الرسالۃ، پھر وہ خط ڈالتی ہے، فی الظرف لفافے میں، پھر وہ خط کو لفافے میں ڈالتی ہے۔ ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تدع الرسالۃ فی الظرف یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ رابعہ ہے۔ ثم تدع الرسالۃ، پھر وہ خط کو ڈالتی ہے یا رکھتی ہے، فی الظرف لفافے میں، وتکتب علیہ العنوان، اور اس پر یعنی اس لفافے پر پتہ لکھتی ہے۔ وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تکتب علیہ العنوان یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ خامس ہے۔ وتکتب علیہ العنوان، اور اس پر یعنی اس لفافے پر پتہ لکھتی ہے۔ ثم تقول، پھر وہ کہتی ہے، لأخیہا اپنے بھائی، محمود سے، پھر وہ اپنے بھائی محمود سے کہتی ہے۔ ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تقول یہ قول ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہی ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ مبتدا فاطمتو کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ اور لأخیہا محمود یہ جار مجرور ہے، لام جو ہے یہ حرف جر ہے، اور اخیہا یہ مرکب اضافی ہو کر مبدل منہ ہے۔ اخی جو ہے یہ مضاف ہے، اور ہا ضمیر جو کہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے اور مبتدا فاطمتو کی طرف لوٹ بھی رہی اور اس کے مطابق بھی ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف یعنی اخی اور مضاف الیہ یعنی ہا ضمیر مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مبدل منہ ہے، اور محمود یہ بدل ہے۔ مبدل منہ اخیہا اور بدل محمود مل کر یہ لام جارہ کے لیے مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے تقول فعل کے ساتھ۔ ثم تقول، پھر وہ کہتی ہے، لأخیہا اپنے بھائی، محمود سے، پھر وہ اپنے بھائی محمود سے کہتی ہے، خذ الرسالۃ خط لے لو، یعنی خذ ہذہ الرسالۃ یہ خط لے لو۔ یہاں پر ہذہ جو ہے یہ محذوف ہے۔ خذ جو ہے یہ فعل امر ہے جو کہ واحد مذکر امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ اور ہذہ الرسالۃ میں ہذہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے جو کہ یہاں پر محذوف ہے، اور الرسالۃ یہ مشار الیہ ہے۔ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ خذ فعل امر کے لیے مفعول بھی ہے۔ تو خذ فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول بھی ہذہ الرسالۃ سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا، خذ ہذہ الرسالۃ اس خط کو لے لو، وضعھا اور اس کو ڈال دو، یعنی اس خط کو ڈال دو، فی صندوق البرید لیٹر باکس میں، اور اس خط کو لیٹر باکس میں ڈال دو۔ وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور ضعھا میں ضع جو ہے یہ فعل امر ہے جو کہ واحد مذکر امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر بھی انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر جو کہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے
اور الرسالتہ کی طرف لوٹ بھی رہی اور اس کے مطابق بھی ہے۔ یہ دعا فعل امر کے لیے مفعول بھی ہے۔ اور فی صندوق البرید یہ جار مجرور ہے، فی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور صندوق البرید یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر یہ دونوں متعلق ہوئے دعا فعل امر کے ساتھ۔ دعا فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول بھی ہا ضمیر اور متعلق فی صندوق البرید سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ، جملہ معطوفۃ علیہا خذ الرسالۃ اور جملہ معطوفہ دعاہا فی صندوق البرید مل کر یہ مقولہ ہے۔ خذ ہذہ الرسالۃ یہ خط لے لو، ودعاہا فی صندوق البرید اور اسے لیٹر باکس میں ڈال دو۔ تو تقول فعل اپنے فاعل ہیا، تو تقول قول اپنے فاعل ہیا اور متعلق لأخیہا محمود اور مقولہ خذ الرسالۃ ودعاہا فی صندوق البرید سے مل کر جملہ فعلیہ قولیہ ہو کر جملہ معطوفہ سادس ہے۔ تو جملہ معطوفۃ علیہا تفتح الظرف اپنے تمام معطوفہ جملوں تقرأ الرسالۃ تأخذ القلم والورق تكتب الرسالة إلى أخيها تدع الرسالة في الظرف تكتب عليه العنوان اور تقول لأخيها محمود خذ الرسالة ودعها في صندوق البرید سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر فاطمۃ مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تقول قول کے لیے مقولہ، تقول قول اپنے فاعل ہیا اور مقولہ فاطمۃ تفتح الظرف وتقرأ الرسالۃ ثم تأخذ القلم والورق الى آخرہ سے مل کر جملہ فعلیہ قولیہ ہو کر زینب مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ زینب تقول زینب کہتی ہے، فاطمۃ تفتح الظرف فاطمہ لفافہ کھولتی ہے، وتقرأ الرسالۃ اور خط پڑھتی ہے، ثم تأخذ القلم والورق پھر قلم اور کاغذ لیتی ہے، وتكتب الرسالۃ الی اخیہا اور اپنے بھائی کو خط لکھتی ہے، ثم تدع الرسالۃ فی الظرف پھر وہ خط کو لفافے میں ڈالتی ہے، وتكتب علیہ العنوان اور اس پر یعنی اس لفافے پر پتہ لکھتی ہے، ثم تقول لأخیہا محمود پھر وہ اپنے بھائی محمود سے کہتی ہے، خذ الرسالۃ اے خذ ہذہ الرسالۃ یہ خط لے لو، ودعها فی صندوق البرید اور اسے لیٹر باکس میں ڈال دو، یعنی اس خط کو لیٹر باکس میں ڈال دو۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔